باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم بیان القرآن کی اسٹڈی جو ہے نا شروع کریں گے، اور اس بیان القرآن کے بارے میں تھوڑا سا تعارف یہ کرا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا محمد علی صاحب نے قرآن مجید کا جو تفسیر اور ترجمہ پیش کیا ہے، عام زبان میں، عام فہم کی زبان میں قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جو ہے نا مین مقصد یہی تھا کہ تاکہ لوگ قرآن مجید کی بنیادی باتوں کو آسان الفاظ میں سمجھ سکیں اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں جو ہے اس کو لانے کی کوشش کریں۔ آج ہم تمہید سے اس کی شروعات کر رہے ہیں، اور تمہید میں ہی حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا غرض و غایت اور پوری تفصیل بیان فرما دی ہے۔ بیان القرآن کو تحریر کرنے یا بیان القرآن کو جو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جو غرض بتائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف ملکوں میں اپنے رسول بھیجے، اور ان کی تعلیم نے مردہ دلوں پر وہی کام کیا جو آسمانی بارش مردہ زمین پر کر کے دکھاتی ہے۔ وہ روشن چراغ تھے جنہوں نے ایک تاریک رات میں انسانوں کی مختلف بستیوں کو منور کیا، اور ان سب کے آخر اللہ تعالیٰ کے ظاہری قانون قدرت کے مطابق وہ آفتاب عالم تاب نمودار ہوا جس نے کل عالم کو منور کیا اور جس کے سامنے سب روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ وہ سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ نور ہدایت جو آپ لائے قرآن کریم ہے۔ یہاں پر ہم یہ چیز جو حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں، اس چیز سے ہمیں یہ بات جو ہم نے پچھلے کئی میٹنگز میں اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مختلف قوم میں مختلف قسم کے انبیاء مختلف تعلیم کے ذریعے سے بھیجے، اور ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو اس وقت کی تعلیم، اس وقت کے ماحول کے حساب سے جو ہے نا عطا فرمایا۔ پھر آخر میں قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں جو ہے نا ظاہر فرمایا، جو تمام تر کتابوں کو سمیٹے ہوئے ان سب کتابوں کے نور کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ایک ایسا نور بنا جس کے بعد جو ہے کسی قسم کی اور کوئی نور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز حضرت مولانا صاحب یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہ رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری اور کامل پیغام لوگوں تک پہنچ گیا، اور نہ کسی نبی کی ضرورت رہی، اس لیے کہ تمام صفات الہیہ کا کامل مظہر آ چکا۔ دنیا میں اب ایک ہی پیغام ہوگا اور ایک ہی پیغمبر، یہ دونوں تا قیامت زندہ رہیں گے۔ ہاں، اس پیغام کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے واقف ہونا اور اس پیغمبر کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کہلانے والے کا فرض ہے۔ وہ مقدس پیغام ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا جنہوں نے دنیا میں اس کے حامل بننا تھا، مگر آج اس عالم کے مختلف اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمان اس زبان سے ناآشنا ہیں، یعنی کہ عربی زبان سے ناآشنا ہیں، اور بہت ہیں کہ اس پیغام کو پڑھتے ہیں مگر انہیں علم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ تلاوت کر لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، ترجمہ بھی پڑھ لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ہے نا مطلب نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ عربی میں اردو ڈائریکٹ اگر ترجمہ کیا جائے تو پھر الفاظ جو ہے نا سمجھ نہیں آتے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس پیغام کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور غلط راہوں کو چھوڑ کر اپنی دینی اور دنیاوی فلاح کا صحیح راستہ اختیار کریں، تو اس کا مطلب سمجھے بغیر وہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے جب تبلیغ اسلام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی میں اس پاک کلام کے ترجمہ اور مطالب کو بیان کیا، تو بہت سے احباب نے یہ اصرار کیا کہ اردو زبان میں بھی اپنے اہل ملک کے فائدے کے لیے اسے شائع کیا جائے، مگر یہاں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے از سر نو یہ کام کرنا پڑا۔
میری غرض صرف یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے مطالب پر آگاہ ہو کر اپنی روزمرہ زندگی میں مشکلات پیش آمدہ میں اس سے اپنا ہادی اور رہنما بنائے۔ اس راہ کو اختیار کیے بغیر مسلمان کبھی موجودہ مشکل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہاں پہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر فرمایا ہے کہ انسانی زندگی کے ہر ایک عمل میں، ہر ایک دکھ میں، ہر ایک پریشانی میں جو علاج عطا فرماتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس مطلب کو عربی میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا جو اہل عرب نہیں ہیں، اور انگلش میں بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا جو اہل انگلش نہیں ہیں۔ تو حضرت مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو پھر اردو زبان میں دوبارہ جو ہے نا اس کو لکھا، اور اس کو جو ہے نا ہمارے جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے پیش کرنے کا جو ہے نا فیصلہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں انگریزی ترجمہ کی طرح اردو ترجمہ قرآن شریف مکمل ایک جلد میں شائع نہیں ہو سکا، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ترجمہ و تفسیر میں انگریزی کی نسبت بہت زیادہ تشریح ہے۔ الفاظ کی لغت کی تشریح کے علاوہ حواشی تفسیر یہ بھی زیادہ ہیں اور ان میں بسط بھی زیادہ ہے، اور اس لیے اس کا حجم بھی قریب انگریزی ترجمہ کے حجم سے دیباچہ کو الگ کر کے 2 چند ہو جائے گا۔ اور علاوہ بری یہ دقت ہے کہ انگریزی کے لیے جو باریک کاغذ استعمال ہوا ہے ہندوستان میں وہ مشینیں نہیں کہ جو اسے چھاپ سکیں، اس لیے موٹا کاغذ لگانا پڑا اور قرآن کریم کو 3 جلدوں میں شائع کرنا پڑا۔ اس وقت پہلی جلد شائع ہوتی ہے جو قریباً 750 صفحوں کی ہے، اور گو اس میں صرف 7.5 پارے ہیں، مگر آئندہ جلدوں کا حجم جو قریباً 11 پاروں کے لیے ہوئے ہوں گے اس کے قریب ہوگا، کیونکہ بیشتر مضامین پہلے پاروں میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ حواشی میں ان مضامین کے دہرانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس جلد کے ساتھ صرف ان مضامین کی فہرست لگائی گئی ہے جو تفسیری حواشی میں آ گئے ہیں، اور ان الفاظ کی فہرست جن کی لغت میں بیان ہوئی ہے نہیں لگائی گئی۔ اس لیے ایسی فہرست اس صورت میں مفید ہو سکتی ہے جب وہ ترتیب وار لغت کی طرز پر تیار ہوتی، اور یہ کام سوائے تکمیل کے نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالی یہ مکمل فہرست آخری جلد کے ساتھ لگائی جائے گی۔ اس وقت تک لغت کی تشریح کی تلاش میں بلا شبہ قارئین کو دقت پیش آئے گی، مگر یہ مجبوری ہے۔ علاوہ ازیں آخری جلد کے ساتھ مضامین کے انڈیکس بھی ہوگی، جس سے یہ تلاش کرنا آسان ہو جائے گا کہ کس مضمون پر کس مقام پر بحث ہے۔ ترجمہ کے متعلق صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ اصل الفاظ کو محاورہ زبان پر کسی طرح قربان نہ کیا جائے۔ بائیں محاورہ کو مد نظر رکھا ہے اور لفظی ترجمہ کرتے ہوئے اسے اردو کے محاورہ کے مطابق ادا کیا ہے۔ ترجمہ کو عموماً الفاظ کی حد سے نہیں نکلنے دیا، گو محاورہ اردو نے اس بات کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ اس لفظ کے نیچے نہیں آ سکا۔ ترجمہ میں اپنی طرف سے لفظ بڑھانے کے اصول کو قریباً بکلی ترک کیا گیا ہے۔ ہاں، جہاں اردو زبان میں اگر مطلب خبط ہوتا تھا، زائد الفاظ کو خطوط وحدانی میں رکھ دیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی کم دیکھنے میں آئے گا۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو عربی الفاظ کے نیچے اردو لفظ لکھا جاتا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا محاورہ بنایا جاتا تھا، اس میں عربی لفظ کے نیچے جو الفاظ آنے چاہیے بعض دفعہ نہیں آ پائے ہیں، لیکن عربی لفظ کی عربی کی جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو عربک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور جو اس کا محاورہ بنتا تھا اردو میں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حل لغات میں امام راغب کی نادر کتاب مفردات فی غریب القرآن کو مقدم کیا ہے، جو لغت قرآن میں بہترین کتاب ہے۔
اور اس کا بیشتر حصہ نوٹوں میں آ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی تاج العروض اور لسان العرب جیسی ضخیم کتابوں کی طرف بھی بکثرت رجوع کیا ہے، اور جہاں مفردات میں کسی لفظ کی تشریح میں کمی تھی اسے دوسری معتبر لغاتوں سے پورا کر دیا ہے۔ عام قارئین کو لغت کے حصہ سے زیادہ دلچسپی نہ ہوگی اور مفردات کی فلسفیانہ بحث لغت الفاظ شاید ثقیل بھی معلوم ہوں، مگر اس کے بغیر تفسیر حواشی نامکمل ہوتے، اور چونکہ میرا منشا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کریم کے درس تدریس کا سلسلہ عام طور پر جاری ہو، اور یہ غرض بغیر حل لغات سے حاصل نہ ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس اضافہ کو ضروری سمجھا۔ ہاں، عام قارئین حصہ لغت کو ترک کر سکتے ہیں، ہر لفظ جس کی تشریح کی ہے اس تشریح کے سامنے حاشیہ پر وہ لفظ حروف عربی میں دے دیا ہے، اور مضامین جن پر بحث ہے ان کی سرخیاں اور اردو حروف میں ہیں، پس جن قارئین کو لغت کے حصہ کی ضرورت نہیں وہ اسے آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ حل لغات میں بہترین صورت یہ ہوتی کہ ایک لفظ کی مکمل تشریح اور قرآن کریم کے مختلف موقعوں پر اس کا استعمال ایک جگہ آ جاتا، مگر اس طرح پر حجم بھی بہت بڑھ جاتا اور حل لغات کے حصہ میں ثقالت بھی بڑھ جاتی۔ اس لیے عموماً ملتے جلتے استعمال کا ایک جگہ ذکر کر دیا گیا ہے، اور جہاں کسی دوسرے معنی میں لفظ کا استعمال ہوا ہے اسے اپنے موقع پر بحث کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس جگہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں الفاظ کے استعمال میں وسعت لغوی موجود ہے، اور ایک جگہ ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے تو دوسری جگہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ صرف سیاق سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون سے معنی کس جگہ پر مراد ہیں۔ مثلاً کفار کا لفظ عموماً حق کا انکار کرنے والوں پر بولا گیا ہے، مگر ایک جگہ اپنے لغوی معنی میں کسانوں پر بھی بولا گیا ہے۔ اصحاب الجنہ سے عموماً بہشتی ہی مراد ہیں، مگر ایک جگہ اس دنیا کے باغ کے مالک بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اصحاب النار دوزخی ہیں، مگر ایک جگہ دوزخ کے دروغے بھی ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو الفاظ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ لغوی لحاظ سے بھی بیان کیے گئے ہیں اور معنوی لحاظ سے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنا ہوگا، یعنی کہ اس کے آگے کیا بیان کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا بیان کیا گیا ہے۔ ایک اعتراض جو اکثر ہوتا ہے اور اکثر مسلمان بھی اس اعتراض کو سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن قبول کرتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہی بہتر اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اسی چیز کا عام طور پر علماء فائدہ اٹھاتے ہیں کہ عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ خاص ہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اعتراض جو غیر مسلمین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر کیا لکھا ہے اور کہاں کس مضمون میں کیا لکھا اور اس کے آگے صورت میں کیا لکھا یا اس کے اگلی آیت میں کیا لکھا ہے، یہاں پر کچھ لکھا اور وہاں پر کچھ لکھ دیا۔ اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں نہ سمجھنے کی بنا پر، لغت کی جو ہے نا فہمی کے بنا پر۔ اسی چیز کا یہاں پر حضرت مولانا محمد علی صاحب ذکر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لغت بھی ضروری ہے اور سیاق و سباق کا مضمون بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا حضرت مولانا صاحب نے اس چیز یا قرآن مجید کی تفسیر کو یا ترجمے کو بیان فرمایا کہ عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصول تفسیر پر یہ مفصل بحث کی جگہ نہیں، میں نے جن اصول کو مد نظر رکھا ہے وہ یہ ہیں، یعنی کہ کس اصول کے تحت جو ہے حضرت مولانا صاحب نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، وہ اصول کیا ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم کے ایک موقع کا حل دوسرے موقع پر کیا جائے، اور یہ اصول خود اس پاک کتاب نے بتایا ہے۔ جہاں تک متشابہات کے ذکر میں
کل من عند ربنا کل من عند ربنا فرما کر بتا دیا کہ ایک مقام کی تفسیر قرآن کریم کے دوسرے مقام کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک میں نے اس پاک کتاب پر غور کیا ہے، یہی معلوم ہوا ہے کہ کوئی مضمون اس میں ایک جگہ بطور اشارہ یا برنگ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس بات نے مجھے بہت سے مشکل مقامات کے حل کرنے میں مدد کی ہے، اور جہاں معنی میں اشتباہ واقع ہو رہا ہو وہاں سب سے بڑھ کر خود قرآن پاک اس اشتباہ کو دور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ مد نظر رکھنی ہے، یعنی پہلی بات جو حضرت مولانا صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے جو بعض مقامات کا حل ہے، یعنی کہ بعض مقامات ایسا لگتا ہے کہ یہاں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا حل دوسری آیت میں خدا تعالیٰ نے کہیں پر کر دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ بعض ایسے مضمون ہیں جن کو پڑھ کر اس میں مشتبہات کا جو ہے نا اجمال ہوتا ہے، مشتبہات لگتی ہیں، لیکن جب دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہیں تو وہ آیت بھی حل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ احادیث صحیحہ کو تفسیر میں اور باتوں پر مقدم کیا جائے۔ اس غرض کے لیے میں نے امام بخاری کی کتاب التفسیر اور تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر کو سامنے رکھا ہے، لیکن جہاں چند باتوں میں احتیاط ضروری ہے، یعنی اول کوئی حدیث خواہ وہ صحہ کی ہو قابل قبول نہیں اگر قرآن کریم کی صراحت کے خلاف ہو یا اصول دینی کے خلاف ہو۔ یعنی کہ یہاں پر حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ اس تفسیر کو پیش کرتے ہوئے میں نے جو تفسیر کی کتاب ہے، جیسے کہ بخاری کی کتاب التفسیر ہے، اسی طریقے سے تفسیر ابن جریر ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے، ان تینوں تفاسیر کو قرآن مجید کی تشریح کے وقت لیا ہے، اس کی تفسیر کے وقت لیا ہے، اور اس میں ایک بات یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ اگر قرآن مجید کوئی صریح طور پر حکم دے رہا ہے اور اس کے خلاف ان تفاسیر میں کوئی بات ذکر ہے تو ہمیں اس تفسیر کو چھوڑ کر قرآن مجید کی اس صراحت کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے اس کو ہمیں بیان کرنا ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اسی کو صحیح سمجھنا ہے۔ دوم، تفاسیر میں بہت سی اسرائیلی روایات راہ پا گئی ہیں اور ان پر اس قدر اصرار ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف اگر کہا جائے تو بعض لوگ ناواقفی سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ حدیث کو رد کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا ذکر کر دیا گیا، اور یہ چیز ہم سب نے اس چیز کے بارے میں پڑھا بھی ہے کہ جب کتاب التفسیر بخاری کی کتاب التفسیر لکھی گئی یا تفسیر ابن جریر لکھی گئی یا تفسیر ابن کثیر لکھی گئی تو اس زمانے میں یہودیوں نے ان تفاسیر میں اپنا جو ہے نا رنگ دکھایا ہے، اور وہ رنگ جب قرآن مجید کی تفسیر کے خلاف جب وہ تفاسیر آتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی جو ہے نا یعنی کہ یہودیوں کے کرتوتیں ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے کچھ سچائی کو کچھ اچھائی کو جو ہے نا کرنے اور اس چیز سے جو ہے نا بچانے کے لیے جو ہے نا یا اس چیز میں خلط ملط کرنے کے لیے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت مولانا صاحب اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کہا جائے تو بعض ناواقفی سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ حدیث کو رد کر دیا گیا ہے۔ سوم، قصص کی احادیث پر خود محدثین نے وہ تنقید نہیں کی جو اوامر و نواہی کی احادیث پر کی ہے، اس لیے حدیث قصص بہت احتیاط سے قبول کرنے کے قابل ہیں۔ چہارم، جو باتیں احادیث میں واقعات یا مشاہدہ یا مسلمہ تاریخ کے خلاف ہوں وہ قبول نہیں ہوں، اور ان سب امور کے علاوہ یہ بات مد نظر رکھنے کے قابل ہے کہ احادیث اور بالخصوص احادیث قصص میں روایات بالمعنی ہیں۔ تیسری بات جس کا میں بالخصوص ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ میں نے استعمال الفاظ کے متعلق لغت کو سب سے مقدم کیا ہے۔ جن معنوں کی اجازت لغات عربی نہیں دیتی ان معنوں کو قبول نہیں کیا۔
صحابہ کے اقوال کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کسی صحابی سے اختلاف کرنا جرم نہیں۔ صحابہ میں خود آپس میں بھی اختلاف تھے، مفسرین نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے، اور سب سے آخر اقوال مفسرین کے متعلق اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی محنت کی، ان کے علم و فضل کی، ان کے عشق قرآن کی میرے دل میں بے حد عزت ہے اور عظمت ہے، اور ان کے خدمت قرآن کے سامنے میں اپنی اس ناچیز خدمت کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ لیکن حالات زمانہ کے اثر سے کوئی شخص خالی نہیں ہو سکتا۔ آج اس زمانہ میں نئے علوم نے قرآن کریم کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ میرے خیالات حالات زمانہ سے متاثر ہو کر غلط ہو سکتے ہیں، مگر خدا کے کلام کے ایک حرف کو بھی کوئی علم باطل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنے زمانہ کے مطابق جو علوم ہوں ان کی روشنی میں ہی ہم جو کچھ خدمت کر سکتے ہیں یا اور کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف زمانے میں، جیسے کہ 1400 سالوں میں جو قرآن مجید نے 14 صدیاں دیکھی ہیں، 15ویں صدی کا دورہ ہے، اور اس میں جو ترقیات آج کے زمانے میں ہوئی ہیں، ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ان ترقیات کا دورہ پچھلے 100 سالوں میں ہی ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی ترقیات جو ہے نظر نہیں آتی تھیں، اور ان ترقیات کے زمانے کو لے کر جو حضرت مولانا صاحب کے زمانے میں یہ ترقیات ہونی شروع ہوئی تھی، انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ہر زمانے میں اپنی طرح سے ایک نئی تفسیر جو ہے نا پیش کرتی ہیں، اور جس زمانے میں جیسے حالات ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق سمجھ ڈیولپ ہوتی ہے اور اسی کے مطابق تفاسیر کی گئی ہیں، تو ان تفاسیر کو جوں کا توں یہاں پر پیش نہ کرتے ہوئے اس زمانے کے لحاظ سے لغت عربی سے اس چیز کا جو ہے نا اظہار کیا گیا ہے، اس چیز کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ اس زمانے کے جو پڑھے لکھے اور علم یافتہ اور ترقی یافتہ قوم ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے کہ قرآن مجید اس زمانے کے لیے بھی ریلیونٹ ہے، اور اس زمانے میں بھی وہ تفسیر پیش کرتی ہے، وہ باتیں پیش کرتی ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ کی اس کتاب پر شک کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اس ترجمہ اور ان حواشی میں ایک بات کی طرف بالخصوص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سے اجنبیت نے جن دلوں میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ اس پاک کتاب کے مضامین میں کوئی ترتیب نہیں، انہوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ موجودہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے، اور یہ ایک ابلغ اور محکم ترتیب ہے۔ مخالفین میں اور غور و خوض کی کمی نے بے ترتیبی کا خیال پیدا کیا، یہاں تک کہ اس زمانہ میں ایک مسلمان نے بھی ان خیالات سے متاثر ہو کر ایک ترتیب نزول اپنے پاس سے بنا کر قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ ترتیب اور نظم دکھانے میں پچھلے مفسرین نے قابل قدر خدمات کی ہیں، مگر میں نے اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے اس حصہ کو خاص وقت دی ہے، اور 3 قسم کی ترتیب کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی ہے۔ یعنی اول، آیات میں باہمی تعلق، یعنی کہ کس آیت میں کیا اگلے آیت سے کیا تعلق ہے، جو جگہ جگہ جہاں ضرورت تھی حواشی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ دوم، ہر صورت کے رکوع میں باہمی تعلق، سوم، صورتوں میں باہمی تعلق، ان دونوں اغراض کے لیے ہر رکوع کا خلاصہ اس رکوع کے نیچے دے دیا ہے، اور ہر صورت کے شروع میں ان تمام خلاصوں کی ترتیب اور نظم کو ظاہر کیا ہے، جن کا عنوان خلاصہ مضمون ہے، اور صورتوں کے باہمی تعلق کو عنوان تعلق کے ماتحت ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ صورتوں کے اسماء میں بھی حکمت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسماء رکھے ہیں، کسی نام کے رکھنے میں جو حکمت میری سمجھ میں آئی ہے اسے ابتدائی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ بعض خاص باتوں سے قارئین کرام کو آگاہ کر دینا ضروری ہے۔ ہر صورت کی آیات کا شمار مسلسل چلتا ہے، مگر آیت اور رکوع کا شمار اس آیت یا رکوع کے آخر پر نہیں دیا جیسا کہ عموماً مروج ہے، بلکہ اس کے شروع میں دے دیا ہے۔ مثلاً
جو 10 نمبر کا 14 نمبر کے رکوع ہے، 11 نمبر کے رکوع ہے، جس میں جو ہے نا یہ 10ویں نمبر کی آیت ہے اور 10ویں نمبر کی سورہ ہے، اور 14 نمبر کی یہ جو ہے نا آیت ہے، سے مراد ہے کہ یہاں سے 10واں رکوع سورت کا اور 14واں رکوع پارے کا شروع ہوتا ہے، اور اس رکوع میں 11 آیتیں ہیں۔ آیات کے شمار کے لیے حاشیہ میں علیحدہ جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ جہاں کسی سطر کے سامنے کوئی نمبر ہے، اس سے مراد ہے کہ اس سطر کے کسی موقع پر اس نمبر کی آیت شروع ہوتی ہے، اور جہاں اس سطر میں 2 زیادہ آیتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ نمبر اسی ترتیب سے اوپر نیچے کر دیے ہیں۔ اس سے حوالہ کی تلاش میں سہولت رہے گی۔ نوٹوں کا شمار سارے قرآن شریف میں مسلسل ایک ہی چلتا ہے، تاکہ کسی نوٹ میں جب دوسرے نوٹ کا حوالہ جو ہے نا آ جائے تو اس کی تلاش میں سہولت رہے گی۔ نوٹوں کے اندر جہاں قرآن کریم کی کسی آیت کا حوالہ ہے، سورت کے نام کے اوپر سورت کا نمبر اور آگے آیت کا نمبر دیا ہے۔ جہاں اسی سورت کی دوسری آیت کا حوالہ ہو تو صرف خطوط و وحدانی میں آیت کا نمبر دے دیا ہے۔ جہاں حوالہ ہے اس سے مراد اس نمبر کا نوٹ ہے جو حوالہ جات لغت و تفاسیر وغیرہ میں بجائے پورے نام کے اختصار حروف دے دیے ہیں۔ تاج العروس، ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر بحر المحیط، روح المعانی، تفسیر کبیر امام رازی، تفسیر بیضاوی، مفردات راغب، قاف تفسیر غرائب القرآن، تفسیر فتح البیان، تفسیر کشاف، لسان العرب اور نہایہ ابن اثیر کی جگہ ہے۔ یہاں پر جیسے تاج العروس یا ابن سریر جتنے بھی تفاسیر کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں قاف، سے، جیم، رے وغیرہ کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس تفسیر کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس قرآنی بیان القرآن کو بیان کرنے میں حضرت مولانا صاحب نے تمام تر تفاسیر اور تقریباً تمام تر جو اچھے اور جو مقبول جو لغت ہیں ان کے حوالوں سے اس پورے قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسا کہ تعلق کے بارے میں بیان کیا کہ آیت سے آیت کا تعلق، رکوع سے رکوع کا تعلق اور سورہ سے سورہ کا تعلق کا جو ہے نا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ ہر آیت کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے اس سے اس پہلی آیت سے کیا تعلق ہے اس کا ذکر، اور جب ایک رکوع ختم ہو کر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس رکوع سے دوسرے رکوع کا کیا تعلق ہے اس کا مطلب، اور پھر جب ایک سورت سے دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو ان دونوں میں کیا تعلق ہے، اس کا ذکر حضرت مولانا صاحب نے تفاسیر سے اور لغات سے اور قرآن مجید کے مضامین سے بیان کیا ہے، جو اس اعتراض کو دور کر دیتا ہے اگر غور سے پڑھا جائے۔ اور یہ جو اعتراض کیے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب صحیح نہیں ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پر کیا بیان کیا ہے، اس جو پریشانی کو حضرت مولانا صاحب نے دور کیا ہے۔ بالآخر اس بات کا ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ گو قرآن شریف کی اس ناچیز خدمت میں نے سلف صالحین کی محنت سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، مگر میری زندگی میں جس شخص نے قرآن کریم کی محبت اور خدمت قرآن کا شوق پیدا کیا وہ اس صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی، اور ان کے بعد فہم القرآن میں جس شخص نے مجھے اس راہ میں ڈالا وہ استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب مرحوم ہے۔ اگر کسی شخص کو میری اس ناچیز خدمت سے کچھ فائدہ پہنچے تو وہ جہاں میرے لیے دعا کرے ان بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ میں محض مٹی ہوں، اگر اس میں کچھ خوشبو کسی کو معلوم ہو تو وہ کسی اور کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ جمال ہم نشیں درمن اصل کرد وگر نہ من ہما حاکم کی ہستم۔ پھر میں اکیلا کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر اگر میرے وہ احباب جو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے ممبر ہیں میرے معاون نہ ہوتے۔ مجھ سے بڑھ کر ان احباب کی کوششوں کا نتیجہ یہ ترجمہ ہے، جزاہم اللہ الخیرہ۔ معمولی لغزشوں اور غلطیوں پر اگر کوئی صاحب چشم پوشی سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت ستار ہے،
قابل اصلاح غلطی نظر آئے تو مجھے اطلاع دیں، اپنی سمجھ کے مطابق اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اختلاف رائے پر صبر کریں۔ تو آج اتحاد اسلامی کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی، صحت اور توفیق عطا فرمائی تو دوسری جلد ترجمہ کی انشاءاللہ نومبر 1922 عیسوی میں، اور تیسری جلد اپریل 1923 عیسوی میں شائع ہو جائے گی۔ مقدمہ الہدہ کتاب کی صورت میں ہوگا، جو کسی وقت بعد میں شائع ہوگا۔ بعد کے ایڈیشنوں میں مروج طریقے پر ہی اختیار کیا گیا۔ ناشر خاکسار محمد علی، احمدیہ بلڈنگ، لاہور، 8 مارچ 1922۔ تو یہ اس کتاب کی تمہید تھی، جو تفسیر بیان القرآن ہم جو پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے۔ اس میں حضرت مولانا صاحب نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو بنیادی اصول کے تحت بیان القرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ان چیزوں کے بارے میں بھی اجمالاً ذکر کر دیا اور اشارتاً ذکر کر دیا جو اعتراضات کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں ہم جو مضمون شروع کریں گے اگلا، وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر یا سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے طور سے جو ہے نا ہم شروع کریں گے، اور وہ کل سے شروع کریں گے۔ اور ہر میٹنگ انشاءاللہ العزیز جب 7 بجے شروع ہو جائے گی تو خاکسار اس کے بارے میں پڑھنا اور اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دے گا۔ ہاں، اگر کوئی بات بچی ہوگی جو دوسرے دن اگر اس کے بارے میں تذکرہ کرنا مقصود ہو تو پھر بات کرنے کے بعد ہی جو ہے نا اس پر باتیں کی جائیں گی۔ تو آج کے جو یہ تمہید تھی جو حضرت مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، اس کو جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا اور اس کو ریکارڈنگ بھی کر لیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے نا یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ آپ لوگ جو فائدہ تو اٹھائیں گے ہی، اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل میں جو ویوز ہوتے ہیں وہ گلوبلی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس انشاءاللہ العزیز اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بیان القرآن کو سمجھنے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور بیان القرآن کو سمجھنا یعنی کہ قرآن کو سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اس لحاظ سے بھی کہ ہمیں کچھ جو کیونکہ اس کتاب کو خاتم الکتب کہا گیا ہے، تو اس کتاب میں ہر ایک اس مسئلے کا حل، ہر ایک اس مضمون میں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے۔ ہر میٹنگ کے بعد کچھ نہ کچھ اس بارے میں جو ہے نا باتیں بھی کرنی ہمیں ضروری ہیں۔ اگر جو ہے نا آج کے اس جو تمہید میں کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں، یا کچھ باتیں آپ نے ایسی سنی ہوں جس پر کچھ سمجھنا چاہتے ہوں، تو آپ لوگ سوالات کے ذریعے سے جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ ابھی جو وقت باقی ہے 20 منٹ کے قریب، تو انشاءاللہ العزیز اب ہم آگے جو ہے نا اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔